معزز سامعین و حاضرین، وحدہ لا شریک کے کرم اور فضل سے ہم آج پھر سے جمعۃ المبارک کی حاضری میں جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے عظیم دن کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں مولا ہم سب کی زندگی کا خاتمہ فرمائے۔ حضرت محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک فضیلت جمعہ پہ آپ نے چند باتیں سماعت کیں۔ الحمدللہ ہم آج پھر سے وہی فضیلت پانے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ اللہ ہمیں اس فضیلت سے ہمکنار فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم کچھ اس پہلو پہ بات کریں گے کہ ہمیں اپنے رب سے پیار ہے، ہمیں اپنے رب سے پیار ہے۔ اس پر کچھ باتیں کریں گے کہ اللہ رب العزت کا جو اپنے بندے سے پیار ہے اور بندے کا جو رب سے پیار ہے، اس کی مثال کائنات میں کسی اور محبت سے نہیں نصیب ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک دل ہے اور ایک دماغ ہے۔ ایک دل ہے اور ایک دماغ ہے۔ دماغ میں علم الہی اکٹھا ہوتا ہے اور دل میں عشق الہی۔ دماغ کا کام ہے سوچ و بچار کرنا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کانوں کا کام ہے سننا، ناک کا کام ہے سونگھنا، زبان کا کام ہے بولنا۔ اسی طرح دل کا کام ہے دھڑکتے ہوئے کسی نہ کسی سے پیار کرنا۔ دل کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے پیار ضرور کرتا ہے۔ یہ دل کے اندر اللہ رب العزت نے پیار رکھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی کیا پیار کرے۔ دل میں چونکہ اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ پیار ضرور کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت تو کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت کا سمندر ہے۔ دل تو بحر محبت ہے، محبت تو کرے گا، لاکھ اس کو بچا لے کسی پہ تو جا مرے گا۔ دل ہے نا، چونکہ اس کو رب نے محبت کے لیے بنایا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے عشق، ایک ہے عقل۔ عقل کی اپنی پرواز ہے، عشق کی اپنی پرواز ہے۔ عقل منزلیں طے کروانے میں دشواری کے راستے پہ ہے، لیکن عشق کبھی ایک جھلک میں ساری منزلیں طے کر کے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ ہاں جی، اس بات پر کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا نوجوان ہو، یکدم دنیا جانتی نہ ہو، لیکن عشق ایسی چھلانگ لگوا دے۔ دل میں چونکہ جب محبت بس جائے تو وہ محبت پھر عشق سے ہوتی ہے۔ عشق جب اپنی چھلانگ لگاتا ہے تو عقل سے انسان سالوں کی منزل جو طے نہ کر سکے، لیکن عشق سے ایک چھلانگ لگانے سے انسان وہ ساری منزلیں طے کر جاتا ہے۔ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے یوں عشق کیا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ عشق کی ایک جھلک نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو ہے گراں سمجھتا تھا میں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کہ زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، کون طے کرے گا؟ میں تو عجیب منظر سمجھتا تھا کہ کوئی بھی اس کو نہیں طے کر سکتا، کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا، لیکن یکدم عشق کی ایک چھلانگ نظر آئی، عشق کی ایک جھلک نظر آئی، تو عشق کی ایک جھلک نے زمین و آسمان تو کیا، اس سے بھی کہیں دور کی منزلیں ایک جھلک میں عطا فرما دی۔ عشق ہے نا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کہاں جانتی تھی، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کہاں جانتی تھی، غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کو دنیا کہاں جانتی تھی، لیکن یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 14 صدیوں کے بعد عشق ہے، جن کا سامنے مصطفیٰ ہوں، ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ہو، ان کے عشق تو ہم بات کر نہیں سکتے، وہ تو عشق کی دور منزلیں ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے بن دیکھے عشق کی چھلانگ لگائی، اور جنہوں نے دیکھ کر عشق کی چھلانگ لائی انہیں بلال حبشی کہتے ہیں۔ ہاں جی، جنہوں نے بن دیکھے چھلانگ لگائی، پھر جب ایسی چھلانگ لگی تو رب نے پردے رہنے ہی نہیں دیے، پردے سارے ہٹا دیے، لے جس کے لیے بٹا تھا اب جی بھر کے اس کو دیکھ بھی لے۔ کوئی ایسا عاشق نہیں ہے جس کے عشق کی انتہا ہو
اور محبوب اس کی نظر سے اوجھل ہو۔ عاشق جب اپنے عشق میں کمال کرتا ہے تو محبوب پھر اپنی محبت میں کمال کرتا ہے۔ تو کبھی عشق کی اپنی منزل ہے۔ تو دل محبت دو قسم کی ہے، ایک محبت عام ہے، ایک محبت خاص ہے۔ محبت عامہ ہر انسان ہے، اس کے لیے واجب ہے، ہر مومن کے دل میں ہے، نماز پڑھنا، واجبات کا ادا کرنا۔ جس کے سینے میں یہ محبت نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، وہ مومن ہی کیسا ہے۔ اور ایک محبت ہے جو خاص ہے، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے پاس ہے۔ یعنی ہم نے نماز پڑھی اللہ کی محبت میں اس لیے کہ ہمیں جنت ملے، ہم نے نماز پڑھی اللہ کی محبت میں اس لیے کہ ہمیں جنت ملے، یا ہم دوزخ سے بچ جائیں، یا ہمیں اللہ کی نعمتیں عطا ہوں، یا اللہ کی ہمیں یہ چیز عطا ہو۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ جنت ملے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں جنت ملے یا دوزخ سے بچیں۔ وہ کہتے ہیں ملے نہ ملے لیکن ہم تو عمل رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی جو مرضی ہے ہمیں کسی چیز پر نظر نہیں ہے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے نماز اپنے حبیب کے لیے پڑھی ہے، اپنے رب کے لیے پڑھی ہے۔ وہ جائے اس لالچ میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ پہلی محبت بھی کوئی عام محبت نہیں ہے، جنت کی محبت میں نماز پڑھ لینا بڑا کمال ہے، ورنہ لوگ تو جنت کی محبت بھی رکھتے ہیں اور جنت والے کاموں سے بھی دور ہیں۔ لیکن جو جنت کی محبت میں رب سے چاہتے ہوئے 5 وقت کا نمازی بن جائے، یہ بھی کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن جو جنت کے لالچ میں نماز نہ پڑھے، بس اس کے لیے پڑھے، یہ خاص لوگوں کا کام ہے۔ یہ خاص لوگوں کا کام ہے کہ جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا 3 طبقوں سے، کتنے جی؟ 3 طبقوں سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے طبقے کو دیکھا، وہ بہت کمزور، ان کے جسم کمزور ہو چکے تھے، دبلے پتلے، رنگ ان کا زرد تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کیا بات ہے، تمہیں ایسے کس نے پہنچا دیا، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، اور جہنم کے ڈر نے ہمیں اس قدر کر دیا ہے کہ نہ کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کچھ پینے کو دل کرتا ہے، نہ سونے کو دل کرتا ہے، نہ جاگنے کو دل کرتا ہے، بس ڈر کے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جس سے ڈر رہے ہو نا، انشاءاللہ اللہ تمہیں اس سے بچا لے گا۔ آپ کا گزر دوسرے طبقے کے پاس سے ہوا، آپ نے ان کو دیکھا، وہ ان سے زیادہ کمزور تھے، ان کی حالت ان سے زیادہ بدلی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا بھی تم ایسے مقام پہ کیسے گزرے، تمہاری یہ حالت کیسے کر دی، کسی نے مصیبت میں ڈالا ہے، بھوک کی ہے، کیا درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جنت کی چاہت نے ہمیں ایسا کر دیا ہے۔ ہم بھی کچھ بھی کرتے ہیں نا تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور ہر وہ کام جو جنت سے نکالے اور جہنم میں لے جائے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی کھانے لگیں تو یہ دیکھتے ہیں اس کے کھانے سے جنت ملے گی کہ نہیں، جب بھی بولنے لگتے ہیں تو اس لیے اس لحاظ سے بولتے ہیں کہیں یہ بول ہمیں جنت سے نہ نکال دے، جہنم میں نہ ڈال دے۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس فکر میں کرتے ہیں، صبح و شام، دن رات، چاہے وہ گھر والوں کی محبت ہو یا کچھ بھی ہو، یا گھر والوں کی ذمہ داریاں ہو یا حقوق العباد ہو، کچھ بھی ہو، ہم ہر کام کرنے سے پہلے اس تصور میں آتے ہیں کہیں یہ عمل مجھے جنت سے نہ نکال دے۔ تیسرے طبقے کے پاس آپ نے فرمایا جاؤ جس چیز کی طلب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آپ تیسرے طبقے کے پاس آپ گزرے، ان کا انداز کچھ ایسا تھا، وہ ان دونوں سے زیادہ کمزور تھے، لیکن چہروں کی حالت یہ تھی کہ نورانی تھے، ان کے چہروں کی چمک کمال تھی، بہت زیادہ حسن و جمال والے تھے، لیکن تھے بہت کمزور، لیکن چہروں پہ حسن تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے بھئی، تمہیں ایسا کس نے دے دیا، تمہیں ایسا مقام کیسے ملا، کیا کرتے ہو کہ تم ویسے تو کمزور نظر آتے ہو، حالت تمہاری بہت لاغر ہے لیکن چہرے پہ اتنا جمال ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بحب اللہ، ہم بس اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اور کچھ نظر ہی نہیں رکھتے کہ دنیا ادھر ہے یا ادھر، ہم کسی اور چیز کی طرف نظر ہی نہیں کرتے، ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس میں اللہ کا پیار ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، ہم اٹھتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، ہم چلتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، ہم پھرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، ہم کھاتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، پیتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، ہم کوئی اور مقصد ہی نہیں رکھتے، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں رب سے پیار ہے۔ آپ نے فرمایا انتم المقربون،
انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ آپ مقرب لوگ ہیں، آپ عظیم لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو بھی دیکھا جو جنت سے ان کو محبت تھی اور جنت کے لیے عمل کر رہے تھے، اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے خود کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، وہ بھی عظیم لوگ تھے، لیکن آپ لوگ جنت کے لالچ میں نہیں یا جہنم سے بچاؤ کے لیے نہیں بلکہ رب کی محبت کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے کی طلب اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں حوریں ہیں، ہم جنت میں جانے کی طلب اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم جنت میں جانے کی طلب اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں شہد کی نہریں ہیں۔ حضور کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہم جنت کی طلب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، وہ اللہ کی پسند کی ہوئی جگہ ہے، وہاں اللہ کی خوشی ہے، وہاں اللہ کی رضا ہے۔ ہم نعمتیں کھانے کے لیے نہیں یا حوروں کے لیے ہی نہیں یا مکانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم وہاں اس لیے جانا پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو بہترین جگہ پسند ہے، اور ہم جہنم سے بچنے کی طلب اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں آگ ہے، ہم اس لیے نہیں جہنم سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ وہاں آگ ہے، جلنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اس لیے جہنم سے پناہ نہیں مانگتے بلکہ ہم جہنم سے پناہ اس لیے مانگتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں اللہ کی ناپسندیدگی ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، ہم اللہ کی پسند کی وجہ سے جنت چاہتے ہیں اور اللہ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ ہے مقربین لوگوں کا مقام، یہ ہے ان لوگوں کا مقام جو رب سے محبت کرتے ہیں، جو رب سے پیار کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اپنے بتوں سے پیارا کرتے تھے، مشرک لوگ بھی اپنے بت سے پیار کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے مومنوں کو ہمیں اپنے بتوں سے بڑا پیار ہے، ہمیں اپنے بتوں سے بڑا پیار ہے۔ اور اب نے بتوں کے مقابلے میں، کائنات کے ہر محبت کے مقابلے میں جس محبت کو قابل تحسین سمجھا ہے اور جس محبت کی تعریف کی ہے اور جس محبت کا چرچا کیا ہے، وہ محبت وہ ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ کائنات کی ہر محبت، کسی کو ماں سے پیار، کسی کو باپ سے پیار، کسی کو بہن سے، کسی کو بھائی سے، کسی کو بیوی سے، کسی سے پیسوں سے، کسی کو گھر سے، کسی کو کہیں سے محبت ہے، لیکن رب کو قابل تعریف وہ محبت لگی جو بندے کو اپنے رب سے پیار ہے، جو اپنے رب سے محبت ہے۔ اب مشرک لوگوں نے کہا ہمیں بھی اپنے خداؤں سے بڑا پیار ہے، ہمیں بھی اپنے خداؤں سے بڑا پیار ہے، ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان کے بنا نہیں جیتے، ہمیں بھی وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور رب نے فرمایا تمہیں بہت پیار ہے، یقیناً بہت پیار ہے، لیکن جو میرا بندہ ہو کے مجھ سے پیار کرتا ہے نا، جو اس کی محبت مجھے مزہ دیتی ہے وہ کوئی اور محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہاں جی، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والے اللہ دے گھر چودی محبت واسطے آن والے میرے اللہ نے قرآن اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جڑے بتاں نال محبت کر دے نے اللہ نال محبت کرن دی طرح جنہیں مومن اللہ نال پیار کر دے، مشرک اوویں بتاں نال پیار کر دے اور زمانے نوں دسنا چاہندا ہے مینوں بت نال پیار ہے، مینوں بت عطا کر دے۔ کوئی لوہے دا بت بنا کے بیٹھا ہے، کوئی مسلمانہ مٹی دا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی سونے دا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی چاندی دا بنا کے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خدا بنا کے بیٹھا ہے اور دعویٰ کردا مینوں اپنے خدا نال پیار ہے، مینوں اپنے خدا نال پیار ہے، مینوں اپنے بت نال پیار ہے، مینوں اپنے مجسمے نال پیار ہے۔ اے مسلمانہ ہر مشرک تے ہر کافر اپنے اپنے خداواں نال پیار کر دے۔ انداد یحبونہم کحب اللہ، او پیار جڑا اللہ نال ہونا چاہیے اس پیار دی طرح وہ اپنے کافر نال پیار کر دے۔ لیکن اللہ فرماندا ہے اے ساریاں محبتاں ہیچ نے،
یہ ساریا محبت کمزور نے، یہ ساریا محبت دا کوئی مقام نہیں، ان ساریا محبت کوئی بلندی نہیں، یہ ساریا محبت کمزور نے، لیکن ایک محبت کائنات اندر ایسی ہے جدی مثال کوئی نہیں، ایک محبت ایسی ہے جدی کائنات اندر مثال نہیں۔ اے میرے مالک و مولا کیڑی محبت ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ محبت ہے جڑا عربی تاجدار دا نوکر آدھے خدا نل کردہ ہے، او محبت جڑا عربی تاجدار دا نوکر اپنے خدا نل فرماندہ ہے۔ فرمایا ساریاں محبتاں ایک پاسے، لیکن جڑی اے محبت ہے نا اینو کوئی نہیں مل سکتا۔ اشد حبا للہ کہ میرا بندہ جو ہے میرے نال جڑا پیار کردا ہے نا، اس پیار نو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اینو مثال سمجھن واسطے یا مالک مولا یہ کیویں سانو پتہ چلے گا تیرا بندہ بہت پیار کردا ہے؟ یا باری تعالی کس طرح تیرا بندہ، سانو کیویں پتہ لگے گا کہ روز محشر کہ بت نو پیار کرنے والے زیادہ نے پیار کر دے یا اسی رب نال پیار زیادہ کرنے؟ رب نے فرمایا میرے حبیب دے در دولت تے ٹر جاؤ، میرا حبیب تانوں سمجھائے گا کہ کون زیادہ بتاں نال پیار کردا ہے یا بندہ خدا نال پیار کردا ہے۔ ہن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سماعت کر، اللہ کرے سانو سارے نو اللہ پاک ایسے لوگوں شامل فرما دے۔ کیجئے اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یأمر یوم القیامت من احرق نفسه فی الدنیا، میرا اللہ فرمائے گا قیامت کے دن حکم دے گا ان لوگوں نو جڑے بتاں دی پوجا کردے سن۔ کون؟ جڑے بتاں دی پوجا کردے سن اور ہر وقت انہاں دے اگے جھکنا اور انہاں دے کوئی نذرانے نیاز پیش کرنا، اور ہر وقت انہاں دو اس حالت وچ انہاں نو موت آ جائے، اس حالت اندر انہاں نو موت آ جائے تے قیامت دا دن ہوئے گا، او لوگ بھی کھڑے ہون گے جڑے اللہ نال پیار کردے ہون گے تے او لوگ بھی کھڑے ہون گے جڑے بتاں نال پیار کردے ہون۔ ہن رب تعالیٰ ذرا سمجھائے گا معاشرے وچ کافراں نو تے مومناں نو، میں ہن وکھانا ہے کہ بتاں والیاں نو زیادہ پیار ہے یا خدا والیاں نو زیادہ پیار ہے۔ اے رب نے نقشہ مصطفیٰ نقشہ کھینچیا کہ روز معاشر دا دیہاڑا ہوئے گا، اللہ کی فرمائے گا کافراں نو بت پرستاں نو، فرمائے گا ان یدخلوا جہنم ما اسنامہم، اللہ فرمائے گا چلو اے بتاں دی پوجا کرنے والے ہو، تواڈے بت بھی جہنم میں چلے نے، اگر تانوں پیار ہے نا اپنے بتاں نال چلو انہاں خداوند نال جہنم میں جاؤ۔ فلا يدخلون، وہ کہن گے نہیں سونیا نہیں، اسی انہاں دے پیارے جہنم نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا اے کڑی محبت، دنیا تے تو بڑا کہنے سی منو بڑا ہی پیار ہے، تے جدے نال پیار ہوے او مشکل ویلے چ اودے نال کم بھی آئیدا ہے، او جس حال چ راضی ہوے پھر انج ہی رہیدا ہے، او جتھے رہے اوتھے ہی رہیدا ہے۔ تینوں جو آدھے خداوند نال پیار ہے، تینوں جو اپنے بتاں نال پیار ہے، چلنا پھر میں انہاں نو جہنم داخل کر رہا، چلنا تو انہاں دے نال فلا يدخلون، کہن گے نا جی نا اے نہیں ہو سکدا، اسی ہن انہاں دے نال جائیے بت سارے جہنم میں داخل کیتے جان گے، انہاں نو چک کے داخل کیتا جائے گا۔ لیکن اس تو پہلا اللہ انہاں نو وکھائے گا کہ تسی بھی رب نال، تسی بھی آدھے خداوند نال پیار کیتا ہے، لیکن میرے بندیاں بھی میرے نال پیار کیتا ہے۔ ہن ویکھ جنہاں میرے نال پیار کیتا ہے نا اور میری محبت وچ کی کچھ کر دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک سانو سارے نو دا پیار عطا فرمائے۔ عظیم دن اندر مقبول لمحات اندر بیٹھے ہو دعا تے آمین کہہ لو، یا اللہ سانو اپنا پیار عطا فرما، یا الہی سانو اپنا عشق عطا فرما، ایسے لوگوں دی محبت عطا فرما جڑے عظیم لوگ نے۔ پھر کی ہوئے گا ثم یقول للمؤمنین، اللہ مومناں نو فرمائے گا بین ید الکافرین، کافراں دے سامنے انہاں نو باور کران واسطے، انہاں نو دکھان واسطے، او کافرو بتاں نو پوجا کرن والے ہو، او مشرکو بتاں نو پوجا کرن والے ہو، تانوں آدے بتاں نال بڑا پیار ہے، دنیا وچ سارے نو کہندے رہے ہو سانو اے نال پیار ہے، سانو اے نال پیار ہے۔ اج جدوں تہاڈا خدا جڑے پاسے جا رہے ہے، اج تہاڈی محبت ختم ہو گئی، اودے نال نہیں جا رہے، لیکن آؤ ویکھو ہن میرے بندے جڑے میرے نال پیار کردے نے، جڑے میرے نال پیار کردے نے، انہاں دے واسطے میں کی حکم دینا، او اے نہیں ویکھن گے سانو سمجھ کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ گل کر کے میں واپس آنا، میرے رب فرمائے گا کنتم احبائی، اور میرے نال پیار کرنے والے ہو، اور میرے نال پیار کرنے والے ہو، فادخلوا جہنم،
لیکن مقام نہیں ہے، لیکن اللہ کافروں سمجھانا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ فرمائے گا او مومنو، او میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو، او میرے نال پیار دا دعوی کرنے والے ہو، میرے نال محبت کرنے والے ہو۔ اج کافر بھی ویندے پے نے، بت پرست بھی ویندے پے نے، انہاں آدھے خداواں نوں اج مگرو لایا ہے، اج انہاں نال نفرت کیتی ہے، اج انہاں نال بیزار ہو گئے نے، دنیا تے بڑیاں محبتاں دے دعوے کردے نے، اج جھوٹے پے گئے نے۔ آ جاؤ اج تانوں بھی میرے نال پیار ہے، احبائی جڑا جڑا میرے نال پیار کردا ہے فادخلوا جہنم، میرا اللہ فرمائے گا وہ جڑے بندے اللہ نال پیار کرنے والے ہون گے، میرے نبی نے فرمایا نہ سجے ویکھن گے نہ کھبے ویکھن گے، نہ سوال کرن گے سونیا تو تے کیا سی عامل الصالحات، چنگے عمل کرو تے نماز پڑھو جنت ملے گی، اے سوال بھی نہیں کرن گے۔ مال کا جو تیرا عشق کہندا ہے، جو تیری محبت کہندی ہے اسی جہنم چلے جائیے، اسی تے جنت واسطے تیرے نال پیار نہیں کیتا ہے، اسی تے اس واسطے تیرے نال پیار نہیں کیتا ہے، کیونکہ ساری زندگی دا مقصد ہے کہ جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے دل کی حسرت نکال دے۔ اے مسلمانہ جنہوں اللہ نال پیار ہے، انہوں نے جنت واسطے پیار نہیں، دوزخ تو بچن واسطے پیار نہیں، انہوں نے ایسے واسطے پیار ہے سونے جدوں حشر دا دیارہ ہوئے سانوں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ آج انہوں نے امتحان آ گیا، جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے دل کی حسرت نکال دے۔ اللہ کرے سانو پیارا جب مل کے پڑھو مسلمان، پتہ نہیں کدھر پڑھیا قبول ہو جائے، اللہ ایسی محبت عطا فرما دے کہ جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے۔ آواز ہونی چاہیے جنت میں ڈال یا کے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے۔ میں مجدد الف ثانی دا قول سنا چکے ہوں، آپ فرمان دے اسی رب نال پیار جنت واسطے نہیں کیتا، اسی رب نال پیار جہنم تو بچن واسطے نہیں کیتا ہے، اسی تے رب نال پیار رب سمجھ کے کیتا ہے۔ تے روز معاشر اللہ سانو ان لوگوں شمار فرمائے جڑے لوگ عرض اس ویلے کرن جدوں امتحان دی گھڑی آوے اسی سارے دے لباں تے جاری ہوے کہ جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے دل کی حسرت نکال۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسی جمعے تے کیوں آئے؟ بولو یار، جنہوں سمجھ آئیے بولو، اسی جمعے تے کیوں آئے؟ لیکن شیطان نے کیا کاروبار کر لے؟ میں نہیں، اس وقت کاروبار کرنا نہیں رب نو پسند، اس وقت مسجد چانا رب نو پسند ہے۔ اسی اس واسطے آئے ہیں تے اور سارے زمانے نو اسی یہی دسنا چاہنے ہیں کہ اسی انہاں لوگاں چاہاں کہ جڑے جنت یا دوزخ واسطے رب نال پیار نہیں کر دے بلکہ رب نال پیار اس واسطے کر دے کہ جنت بھی انہوں نے بنائی ہے۔ جنت رب دی پسندیدہ جگہ ہے، اور یہ تو سارے زمانے نو باور کرانا ہے کہ جنت میں بھیج یا کے دوزخ میں ڈال دے، بس جلوہ دکھا کے دل کی حسرت نکال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب فرمائے گا ان کنتم احبائی، وہ میرے نال پیار کرنے والے ہو سامنے آ جاؤ، وہ لوگ آ جان گے جڑے اللہ نال پیار کرنے والے نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ والے لوگ آ جان گے۔ میرا اللہ فرمائے گا فادخلوا جہنم، اور لوگ میری محبت جہنم میں داخل ہو جاؤ، بس انی گل ہوئے گی۔ اور جڑے اللہ نال پیار کرنے والے ہون گے اور جہنم میں چھلانگ لگان گے، عرش کو آواز آئے گی، منادی آواز دے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ
اللہ. میرا اللہ فرمائے گا کافرو او بتاں دی پوجا کرنے والے ہو او مشرکو تانوں اپنے خدا نال پیارے اج انہاں نال جہنم نہیں گئے ہو لیکن اے بندیاں میرے واسطے عمل کیتے جنت حاصل کرنے واسطے جہنم تو بچن واسطے میں انہاں نوں عبادت کیتے چنگے عمل کرو جنت عطا فرماواں گا بریاں تو بچ جاؤ جہنم تو بچا لواں گا. میرے بندے میری محبت اندر جنت دی طرف واسطے عمل کر دے گئے جہنم تو بچن واسطے عمل کر دے گئے لیکن اج میری محبت اندر انہاں جہنم سے بھی چھلانگ لگائیے. سن لو میں رب پہ بیان کرنا سارے زمانے دی محبتاں ہیچ نے پر اے جڑے بندے میرے نے انہاں دی محبت ساریاں دی محبتاں تے غالب آ گئی ہے. او چلے جا اے میرا بندہ میرے نال پیار کردا ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے سانو سارے نو ہی پیار عطا فرما دے. اس واسطے نہیں کہ جنت اور اللہ اکبر کبیرہ سا کدیں اے بھی اچھی محبت ہے لیکن مقربین لوگوں دی محبت اولیاء دی محبت اصفیاء دی محبت مقربین صالحین بندیاں دی رب نال جڑی محبت ہے نا وہ اس واسطے محبت نہیں کہ اسی جنت لینی ہے بلکہ اس واسطے محبت ہے کہ جنت رب دی پسندیدہ جگہ ہے. اللہ نو اگر جنت پسند ہے تو جنت بھیج دے وے لطفے سجن دم بدن انج بھی سجن واہ ہوا انج بھی سجن واہ ہوا. ہاں جی اگر مصطفیٰ رب ایویں راضی ہوئے اسی انج راضی اگر رب انج راضی تے اسی انج راضی کہ جس حال سونا رکھے اسی اس حال وچ رب تے راضی ہو جاواں گے. اے رب نال پیار کرنے والے اس موضوع تے حضرت اکرمہ بن ابو جہل دا واقعہ لکھیا گیا کہ جڑے رب نال پیار کردے نے وہ کس طرح پیار کردے. اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل دا پتر ہے. کدا؟ سارے بولو. ابو جہل دا. کدا؟ ابو جہل سرکار دا سب تو وڈا دشمن ہے. سرکار دا سب تو وڈا دشمن ہے. جدوں سرکار دی بارگاہ چ فرشتے حاضر ہوئے سونے دعا تو ایک باری بولتے صحیح اے جڑے ہیں نا پہاڑ انہاں تو اٹھا کے ریزہ ریزہ کر دئیے آگ نازل کر دئیے انہاں نوں اڑا دئیے ہلاک کر دئیے. میرے نبی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے نبی نے فرمایا نہیں تسی نہیں جان دے جو نبوت دی اکھ ویکھ رہی ہے تسی نہیں جان دے. فرمایا تسی کچھ اور ویکھ رہے ہو اسی کچھ اور ہی ویکھ رہے ہیں. اینو اسی اج کچھ نہیں کہنا لیکن اسی ویندے پے ہیں کہ ایدے ہی پتر اٹھ کے ساڈا جھنڈا بلند کرے گا. اسی ویندے پے ہیں کہ ایدے ہی پتر اٹھ کے ساڈے نعرے لگائے گا اور ساڈے عشق دیاں داستاناں رقم کرے گا. اور آج ہر محراب و منبر تے ابو جہل تے لعین سی لیکن پتر خوش نصیب نکلیا. ہاں جی پتر خوش نصیب نکلیا. ہے تے دشمن سی باپ لیکن کدے کدے مالک انج بھی کردا ہے کہ دشمناں وچوں سجن پیدا فرما دیندا ہے. دشمناں چوں سجن پیدا فرما دیندا ہے. ایویں واقع ہویا ہن مشرکین کشتی سوار نے کہ جی دریا دے اندر کشتی اندر سوار نے اور کشتی تے مصیبت آ گئی. سمندر دی لہراں نے گھیر لیا اور کشتی ڈگمگان لگ پئی. انہاں کہا بتو بچا لو جو انہاں دا نام سی بتاں دا انہوں نے پکاریا بچاؤ 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 بچاؤ. جدوں ویکھیا نا کہ ہن کسے پاسوں میں گل نہیں بننی ہن ایک دوسرے مخاطب ہو کے کہندے نے اوئے چھڈ دیو بتاں نو انہاں تواڈی کوئی نہیں جی سننی اخلصو فخلصون مخلص ہو جاؤ او دی بارگاہ وچ جڑا ایتھے تانوں بچائے گا. انہاں دا انداز کی سی مشرکاں دا جدوں پھس جانا ادو رب رسول دا ہو جانا جدوں نکل جانا تے پھر کافر ہو جانا. جدوں پھس جانا ادوں کہنا رب رب سونیا تو ہی تو ہے جدوں نکل جانا تے پھر ہٹ کے اسی جگہ تے اسے سوئی تے کھڑے ہو جانا. لیکن جدوں رب تعالیٰ کسی دے دل تے حق دی دستک دے دے او پھر ازل و بدبخت نہیں رہ جاندا اللہ دے مقدر دا ستارہ چمکا دیندا. انہاں نے سارے نے کی کیا جی ہاں جی فخلصو جی انہیں کہا جی فقال اصحاب السفینہ اخلصو اور مخلص ہو جاؤ فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا. تہاڈا کوئی بھی بت اج تانوں نہیں بچا سکدا. تہاڈا کوئی بھی معبود تانوں اج نہیں بچا سکدا. ہن اکرمہ بیٹھے سندے پے نے جنہوں نے سارے نے گل کیتی نا آپ نے فرمایا واللہ اللہ دی قسم واللہ اجے مسلمان نہیں ہوئی ہجے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن مالک جدوں اتو قسمت دا ستارہ بدل دے نا تے پھر گل بن جاندی. آپ نے انہاں مشرکاں نو کہا او تسی کی انداز بنایا ہے جدوں پھس جاؤ تے رب نو یاد کر دیو نکل جاؤ تے پھر مکر جاندے. آپ نے فرمایا ایک ہی انداز ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا علم ینجنی من البحر الا الاخلاص لا ینجنی فی البر غیرہ.
آپ نے فرمایا ہوئے جڑا رب تنو کشتی چو بچا سکتا ہے نا وہ مالک کشتی تو ہٹ کے باہر دیا مشکلوں چو بچا سکتا ہے۔ یہ تھوڑا کڑا بروپیاں کام ہے، یہ تھوڑا کڑا منافقانہ انداز ہے، جدو مشکل چ آ جاؤ تو رب رب کر دیو، جدو نکل جاؤ تو مکر جان دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ کام منافقاں والا ہے، مخلصاں والا نہیں ہے۔ یہ تسی کیا ہے نا فخلصو تے مخلص وہ ہوندا ہے جڑا خشکی چ ہوے یا تری چ ہوے، مشکل چ ہوے یا مصیبت چ یا آسانی وچ ہر وقت رب رب کرے، جڑا ہر وقت دا ہو جاوے۔ ایک ہی جڑا تینوں مشکل چ کڈے، مشکل چ انہوں یاد کر لو، جنہوں آسانی چاہ جاؤ تے مکر جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں بے نہیں مینوں یہ گل پسند نہیں۔ انہیں کہا کی تو کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اتنے بہ کے رب نال معاہدہ کرنا ہے، میں رب نال معاہدہ کرنا ہے۔ ہن انہاں دے دل وچ بتاں دی محبت نکل کے آمن و اشد حب للہ داخل ہو رہی، شدید داخل ہو رہی۔ آپ نے فرمایا اللہم ان لک علی عہدا، اے اللہ آج میں تیرے نال وعدہ کرنا، اللہم ان لک عہدا، سونیا آج میں تیرے نال وعدہ کرنا، ان انت آفیتنی، سونیا مما بما انا فی، سونیا جس مصیبت جسے پھنس گیا نا اگر تو یہ جو بچا لے میں تو میں تیرے نال وعدہ کرنا، اگر ذوق سلامت ہے تو میں اگلا او وعدہ بیان کروں۔ ہاں جی انشاءاللہ اے مصطفیٰ والیاں دا دل بھی یہی کہندا ہے، اور ساڈا مصطفیٰ دے غلاماں دا بھی رب نال یہی وعدہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور سنتے پتہ جنوں سے اتھے بھی پھسنا ہے تے مدینے والے ہی نہیں آ بچانا ہے۔ ہاں جی قبر چ بھی پھسنا ہے تے کنے بچانا ہے؟ مدینے والے۔ دنیا چ بھی پھسنا ہے تے بچانا ہے کنے؟ مدینے والے۔ ہاں جی جدوں ازمائش آوے نا تے رب تو دور نہیں ہوئیدا، قریب ہوئیدا ہے۔ ہاں جی قریب ہوئیدا ہے۔ ایتھے الٹی گنگا بہندی ہے، جدوں مشکل ویلا آوے تے مسجد بند کر دیو، لیکن نہیں ایسی گل نہیں ہے، جدوں مشکل ویلا آوے تے رابطہ ہور زیادہ قائم کر دیو، اور مالک کٹ دے گا انشاءاللہ ہر مصیبت۔ واللہ اکبر کبیر۔ عزیزان گرامی وقت مختصر ہے، حاضری ختم کرا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل دا پتر اج ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن دل دی تختی دی آواز آ گئی، مسلماناں نصیب بدلن دا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا اخلصو مخلص ہو جاؤ، ہن بت تانوں نہیں بچان والے، لا عزا تانوں بچان والے نہیں، اج انہاں نوں چھوڑ دیو، انہاں نوں نہ پکارو، اللہ نوں پکارنا شروع کر دیو، اللہ تانوں بچا لے گا۔ جدو بچ جاواں گے حج کے بتاں وال ٹر جاواں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں اے انداز منافقان ہے، اے انداز منافقان والا ہے، اے مخلصاں والا انداز نہیں ہے۔ انہاں پوچھیا پھر کیڑا انداز؟ آپ نے فرمایا میں ہوں پیش کرنے لگا اللہم ان لک عہدا، سونیا میں تیرے نال وعدہ کرنا اگر اس مصیبت جو تو مینوں بچا دے میں، جدوں میری مشکل حل ہو جاوے، ان آتیا محمد، آپ نے فرمایا خالقہ میرے مال کا میں وعدہ کرنا سونیا اگر میں جنہوں سمندران دی موجوں چو بچ جاواں، آج اگر کشتی بچ جائے، آج پانی چو عافیت نال باہر چلا جاواں، میں وعدہ کرنا میں گھر بھی نہیں جانا، میں گھر بھی نہیں جانا سونیا، میں انہاں دے نال بھی نہیں جانا، انہاں دی گلاں بھی نہیں سننیاں، انہاں دے ہلیاں چ بھی نہیں آنا، انہاں دے بہانے چ بھی نہیں آنا سونیا، منافق بھی نہیں ہونا۔ ہاں اکرمہ کی کرنا ہی؟ آپ نے فرمایا میں سیدھا نبیاں دے سلطان دے قدمی ٹر جاواں گا، سیدھا نبیاں دے سلطان دے قدمی چلا جاواں گا۔ اکرمہ کی کرے گا؟ آپ نے فرمایا حتی ادا یدی فی یدی فلا جرنہ عفوا کریما۔ آپ نے فرمایا میں مدینے والے تاجدار دے قدمے چلا جاواں گا سونیا، آدھے ہاتھ دے ہاتھوں چ دے دیواں گا، فلا جدنہ اور مومنہ تو تے کلمہ پڑھنے والے اجے تک مسلمان اکرمہ مسلمان نہیں ہویا، پکے دشمن دا پتر ہے، کٹن مشرک ہے، میرے نبی دے دشمن دا پتر ہے، اے دے گھر اندر کدے نبی دی محبت نہیں آئی، اے دے گھر اندر کدے نبی دا تذکرہ نہیں آیا، اے دے گھر اندر کدے نبی دی لچک نہیں آئی۔ لیکن جدوں میرا اللہ سمجھتا فرما دے پھر کافراں دا دل بھی موم ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج کر تیرے مال کا میں وعدہ کرنا جدوں میں مشکل چوں نکل جاواں میں سیدھا تیری محبت اندر تیرے یار دے قدمے ٹر جاواں گا، حتی ادا سونیا دے ہاتھ دے ہتھاں چ دے دیواں گا، پھر اجرنا سونیا مینوں پوری امید ہے مینوں دھکارے گا نہیں،
مینو دھتکارے گا نہیں، میرے ہاتھ چھوڑے گا نہیں، مینو دور نہیں کرے گا، مینو جتائے گا نہیں، مینو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ سونیا تینو کنے پتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جاننا عفوا کریما، میں جاننا اے نبیاں دا سلطان ہے، اے دا دل سخت نہیں ہے، او یہ تے کریمہ دا کریم ہے، اے تے کریمہ دا کریم ہے، اے تے رحیمہ دا رحیم ہے۔ اے کون کہہ رہا ہے مسلمان کلمہ گو نہیں کہہ رہا؟ اج تو اپنے نبی دے در تو کیوں دور ہے؟ اج نبی دی رحمت تو کیوں دور ہے؟ اج نبی دے اس در گزر تو کیوں دور ہے؟ اج نبی دا تو کیوں نہیں بندا؟ اج نبی دا پیارا کیوں نہیں بندا؟ اج نبی دے قدمے کیوں نہیں آندا؟ اکرما تینوں کنے سمجھایا ہے؟ فرمایا جدو نصیب دی کایا پلٹ جائے ساری گل سمجھ چا جاندی ہے۔ اج میرے اللہ مینوں سمجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو کشتی سنبھل گئی، موجہ چو نکل گئی، مسلمان کنارے لگ گئے، وعدہ یاد آ گیا، دوسری راما ملیاں اپنیاں، لیکن اکرما نے راما بدلیاں، سیدھی مدینے والی راہ لئی، سیدھی مدینے والی راہ لئی۔ اللہ سانو سارے مدینے والی راہ عطا فرما دے۔ رب جے لے جا مینو مدینے، رب جے بلا لے مینو مدینے، میں روزے تو جاواں سویرے سویرے، رب جے بلاوے نہیں مسند ہے، پڑھو سارے جے رب جے بلاوے مینو مدینے، جے رب جے بلاوے اے مینو مدینے، جے رب جے بلاوے اے مینو مدینے۔ یا اللہ جڑا جڑا بول رہے ہے اج راتی مدینے دا ٹکٹ عطا فرما دے، یا اللہ اس سال مدینے دا مسافر بنا دے۔ سونے آیا رات پوے مدینے دیاں گلیاں دا دیدار ہو جاوے تے مسلمان عشق اندر آنگی بھر کے بول کہ رب جے بلاوے مینو مدینے، رب جے بلاوے مینو مدینے، میں روزے تے جاواں سویرے سویرے، میں روزے تے جاواں سویرے سویرے۔ جھوم پہ جائے مسلمان عاشق لوگ بیٹھے ہو، رب جے بلاوے جھوم پہ جائے عاشق بیٹھے ہو، رب جے بلاوے۔ یا اللہ تم زلف مصطفیٰ دا واسطے انہاں بولن والیاں نوں مدینہ دکھا دے، رب جے بلاوے مینوں مدینے، بدعا دے چہرے والیا، بلال دیاں زلفاں والیا، ماں زاغ دے نینا والیا، مزمل دی چادر والیا، دکھی دلاں دے سہارا بن والیا، اج تیرے دیوانے بلال مسجد چ بیٹھ کے تیری بارگاہ پکار پہ کر دے نے، حبیبہ تیرے واسطے تے مشکل کوئی نہیں، کیونکہ اصول ہے نہ بیران دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے۔ سونیا نصیب دی کایا پلٹ دے، جنہیں دشمن دے پتر دی بدلی گئی، جنہیں حضرت اکرمہ دی بدلی گئی، سونیا نصیب دی کایا پلٹ دے، سانو مدینے دا راہی بنا دے، رب جے بلاوے مینو مدینے، رب جے بلاوے مینو مدینے، کیونکہ میرے اللہ دا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ حضرت اکرمہ نے کیا سونیا میں تو نکل کے کعبے جاواں گا، اے نے کیا سونیا نکل کے تیری بارگاہ جاواں گا، اے نے کیا سونیا نکل کے میں تیری راہی آواں گا، اے کیا سونیا اج مینوں بچاویں، میں کدرے نہیں جانا، انا آتیا محمد، میں سیدھا نبیان دے سلطان دے بارگاہ تر جاواں گا۔ مسلمانہ دشمن دا پتر ہوئے جدو اکرمہ میرے نبی دی بارگاہ چاہے، جدو نبیان دے سلطان دی بارگاہ چاہے، میرے نبی نے نہیں فرمایا ہوئے ابو جہال پہ پترا میرے دشمن دے پترا چلا جا، اس بارگاہ چو نکل جا، نہیں میرے نبی سینے نہ لا لیا،
میرے نبی سینے نہ لا رہا، میرے نبی فرمایا انہوں چپ کر جا، تیری ساری زندگی دیاں گستاخیاں معاف نے، تیریاں غلطیاں معاف نے، اور تس نبیاں دے سلطان، سخیاں دے سخی، رحیمہ دے رحیم، کریمہ دے کریم دے بوئے آگئے، چنگی رائی آگئے، سخی دے بوئے آگئے، آجا تینوں اسی رحمت اندر جگہ عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے کی اعلان فرمایا، پھر سارے زمانے نے اعلان فرمایا کہ سب نو سینے لانے والا، ہاں سب نو سینے والا آیا، سب نو سینے والا آ گیا۔ اللہ کرے اپنا بلال سانو بھی سینے نال رہے، سب نو سینے اے بزرگ بھی پڑھو، بچے بھی پڑھو، نوجوان بھی پڑھو، غریب بھی پڑھو، امیر بھی پڑھو، چونکہ حیثیتیاں ساری دنیا واسطے نے، پر نبیاں دے سلطان دی بارگاہ اندر ایتھے کوئی بادشاہی نہیں، ایتھے کوئی سکندری نہیں، ایتھے کوئی سلطانی نہیں، ایتھے تے بس غریباں تے غلاماں دی سنی جاندی ہے۔ اج غلام بن کے، اج نوکر بن کے، سارے کائنات الگ تھلگ ہو کے اس نبی دی بارگاہ چارج کر سونیا جنے ابو جہل دے پتر نو سینے لائے، سانو لال تو تیری شان ہے، سب نو سینے لان والا آیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، اچرت بے پان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زماں اکھیاں بنائیاں، سونے دے دیدار واسطے، بولو سب نو سینے لان اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا اکرما تو میرے دشمن دا پتر ہے، فرمایا عفوًا کریمہ تو صحیح سوچے ہے کہ میں جدی بارگاہ جا رہی ہوں کریم ہے اور رحیم ہے، آجا میں تینوں اپنی رحمت دی چادر چھپا لیا۔ آپ نے کلمہ پڑھیا تو رب دی محبت شامل ہو گئے، رب جی نو محبت دے دے تے ابو جہل دے پتر دے سینے میں عطا فرما دیندا ہے۔ تے تسی مانگ لو یار اللہ سانو بھی پیار عطا فرمائے، اللہ سانو بھی عشق الہی نصیب کر دے، عشق مصطفیٰ عطا فرما دے۔ اے راہ ہے جڑی مصطفیٰ والیاں دی، اے راہ ہے جڑی خدا والیاں دی۔ اج بہت موضوع ہے، اگلے جمعۃ المبارک تھے رب دی محبت کی ہے، اے موضوع کی ہے اشد حب للہ، اس ایمان والے رب نال بہت زیادہ پیار کرنے، اے محبت کی ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک تھے۔ اللہ رب العزت سارے دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔